السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر، آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ وہ بچے بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا عبرتناک کام کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ ہے، اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں۔ اس لیے اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے۔ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، اور اللہ نے اس لیے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کی گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والی کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کی شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور آج کا دور بھی فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ ہر چیز جھوٹ، ہر چیز دھوکہ، ہر طرف ملاوٹ اور بناوٹ ہے۔ اس دور فتنے میں جو فتنوں میں پھنس گیا، بس وہ گیا۔ احادیث مبارک سے فتنوں کا علم حاصل کر کے ان کو سمجھیں اور پہچانیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔